چلے گئے تھے تو ان سے ملاقات نہیں رہی تھی، اور جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو بہت ہی افسوس ہوا۔ ان کے لیے دعا کیجیے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے پاس اب ماشاءاللہ تعاون کے لیے بزم سخن کی ٹیم موجود ہے۔ ہم ان کے لیے ایک الگ سے شام کرنا چاہیں گے انشاءاللہ، لیکن آج بس میں انہیں یاد کر رہی ہوں، آپ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ ان کا ایک شعر پیش کرتی ہوں۔ خوشبو صبا کا حق ہے، اثاثہ کسی کا ہو۔ خوشبو صبا کا حق ہے، اثاثہ کسی کا ہو۔ پانی ہے ساری خلق کا، دریا کسی کا ہو۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ خوشبو صبا کا حق ہے، اثاثہ کسی کا ہو۔ پانی ہے ساری خلق کا، دریا کسی کا ہو۔ تو ماشاءاللہ ان کے مجموعہ کلام ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ان کے لیے ہم شام کریں گے، ترتیب دیں گے، تو اس میں پھر ان کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی اور پھر شعر بھی پڑھے جائیں گے۔ تو اس محفل مشاعرے میں آپ سب کا آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں، خوش آمدید بھی کہتی ہوں۔ بہت دیر ہو گئی ہے اب تو میں چاہوں گی کہ ہماری انجمن کی صدر آئیں اور بہت مختصراً جو وہ کہنا چاہ رہی ہیں انجمن کے بارے میں وہ کہیں، تاکہ ہمارا مشاعرہ پھر شروع ہو سکے۔ رخشندہ ظفر صاحبہ، آپ سب ان سے واقف ہیں، جو کام وہ کر رہی ہیں ہم سب کو لے کے، میرا خیال ہے کہ اس کی مثال کہیں ملتی نہیں ہے، اور ہر سال ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم لوگوں کو صحت اور زندگی دے اور ہمارا یہ کام چلتا رہے۔ رخشندہ ظفر صاحب۔ اور میں دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اپنے سارے مہمانوں کا، شاعروں کا، شعراء کا، اور بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگ سب تشریف لائے۔ اور جیسا کہ نجمہ نے انجمن کے متعلق کہا، یہ ہماری انجمن اباؤٹ 35 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور یہ محبتوں کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آپس میں سارے ممبران کے چل رہی ہے، اور ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، سارے مل کے ہم لوگ محنت کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ انتظام ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مہمان نوازی صحیح ثابت ہو، آپ سے خوش ہوں، اور جتنی بھی لوازمات ہیں خوب جانے سے پہلے کھائیں، اور ہم لوگوں کے ہماری انجمن کے لیے دعا کریں۔ شکریہ بہت بہت شکریہ۔ تو مشاعرے کی روایت کے مطابق ہماری انجمن کے مشاعرے کے سب سے پہلے اور غالباً سب سے آخری انشاءاللہ رہیں گے صدر محترم، ہمیشہ صدارت کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے مشاعرے میں آ جاتے ہیں اور بہت اچھی رپورٹ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا پتلی گلی والے مشاعرہ بہت مشہور ہوا ہے، اس کی رپورٹ بھی بہت اچھی گئی، اس کی رپورٹنگ بہت اچھی رہی، وہ اس میں ایک لمبی کہانی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی بھی آپ کو خبر کہیں نہ کہیں اس میں جنگ میں نظر آ جائے گی۔ تو آپ سب کی تالیوں میں ڈاکٹر رضا علی عابدی صاحب، میں ان سے درخواست کروں گی کہ جہاں پہ میں نے ان کے لیے لسٹ رکھ دی ہے اور ایک سرخ پین بھی رکھ دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے نام ایڈ کر سکیں اور کاٹ سکیں۔ اب اس کے بعد یہ مشاعرہ ہمارا قومی مشاعرہ تھا، کیونکہ اس دفعہ ہم نے واقعی نہ کسی کو دعوت دی، بڑی جلدی میں کیا، یہ سال بھی کچھ ایسی رہا، پریشانیاں نہیں، آپ کو میرے خیال ہے تقریباً تمام لوگوں کو علم ہے، لیکن اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہم پہ برستی رہتی ہے۔ تو میرے پاس 2 دن پہلے ریحانہ کا فون آیا، ریحانہ روحی، آپ سب نام سے واقف ہیں، کہ بھائی میں آئی ہوئی ہوں اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا، ان کا میں آئی ہوں تمہارے مشاعرے میں تو مجھے آنا ہے۔ تو میری اتنی خوش نصیبی ہے کہ وہ آئیں اور اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر ہمارے اس مشاعرے میں شامل ہیں۔ تو میں مہمان اعزازی کے طور پہ ریحانہ روحی کو دعوت دیتی ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف میں آئیں۔ ریحانہ روحی صاحبہ، آپ کی بہت ساری تعریفیں۔ ہمارے پیٹرن ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب بھی تشریف لے آئیں، تشریف رکھیے۔ ہماری ایک اور مہمان اعزازی ہے، میں کہتی ہوں ایک باہر سے آئی ہوئی ہے، ہماری خواتین کی محفل ہے، بڑے دن کے بعد ہماری محفل میں آئی ہیں، آپ کی پرزور تالیوں میں حمیدہ معین رضوی صاحبہ۔ چلیے یہاں سے
आसान है। और चूंकि गालिब मादी साहब ने इतनी मेहनत की, उनका नाम सबसे पहले मैंने लिखा हुआ था मेहमान एजाजी के लिए, और वो आए नहीं, तो गालिब मादी साहब से दरख्वास्त करूंगी तो तशरीफ ले आए। आइए, तालियां बजाइए आप लोग भी, चाय पिए, नाश्ता किया, बड़ी हिम्मत बनाए। हाँ, शेर पे और अच्छी बातों पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हस्बे रिवायत, चूंकि मैं निजामत कर रही हूँ, तो मैं आपकी इजाज़त से और आप सबकी इजाज़त से कुछ अशार सुनाना चाहूँगी। पुरानी गज़ल है, लेकिन मुझे दिल चाह रहा था आज पढ़ने को। गज़ल है मन्नान, आपकी तवज्जो। कई रिश्ते निभाना चाहती है, कई रिश्ते निभाना चाहती है, वो रूठों को मनाना चाहती है। कई रिश्ते निभाना चाहती है, वो रूठों को मनाना चाहती है, और उसे दरपेश क्यों इतने सफर हैं, उसे दरपेश क्यों इतने सफर हैं, जो घर को लौट जाना चाहती है। उसे दरपेश क्यों इतने सफर हैं, वो घर को लौट जाना चाहती है। और ये शेर देखिए, है शामिल आंसुओं में एक चमक सी, है शामिल आंसुओं में एक चमक सी, ये लड़की मुस्कुराना चाहती है। बहुत शुक्रिया। है शामिल आंसुओं में एक चमक सी, ये लड़की मुस्कुराना चाहती है। और जो उसकी आजमाइश कर रहे हैं, जो उसकी आजमाइश कर रहे हैं, वो उनको आजमाना चाहती है। जो उसकी आजमाइश कर रहे हैं, वो उनको आजमाना चाहती है। और मोहब्बत अब तो दिल में बस गई है, मोहब्बत अब तो दिल में बस गई है, ये नफरत भी ठिकाना चाहती है, लेकिन दिल में जगह नहीं है इसके लिए। मोहब्बत अब तो दिल में बस गई है, ये नफरत भी ठिकाना चाहती है। और इसी दीवार पे बैठी है कब से, इसी दीवार पे बैठी है कब से, ये चिड़िया आबद आना चाहती है। इसी दीवार पे बैठी है कब से, ये चिड़िया आबद आना चाहती है। और इसका आखिरी शेर है कि हवा की सरकशी को देख कर वो, हवा की सरकशी को देख कर वो दिए आंगन में लाना चाहती है। हवा की सरकशी को देख कर वो दिए आंगन में लाना चाहती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कई रिश्ते निभाना चाहती है, कई रिश्ते निभाना चाहती है, वो रूठों को मनाना चाहती है। और उसे दरपेश क्यों इतने सफर हैं, वो घर को लौट जाना चाहती है। बहुत शुक्रिया। उनका तारुफ में क्या कराऊं, वो खुद अपना मुकम्मल तारुफ है माशाल्लाह। वक्त ज़ाया होगा, मैं चाहती हूँ कि उनसे बातें ज़्यादा की जाएं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर रज़ा अली आती साहब, बेचारी जो वक्त है उसमें वो आपसे बातें कर लें तो अच्छा है, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। और वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं कम वक्त में बहुत मुख्तसर बात कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि वो हमसे थोड़ी देर बातें कर लें। डॉक्टर रज़ा अली आती साहब। डेढ़ मिनट ठीक रहेगा। पिछले साल मेरी किस्मत जागी थी और हुआ ये था कि खाना बाहर से आना था, जिसमें ताख़ीर हो गई थी। तो मुझसे कहा गया था खाना आने में ताख़ीर है, आप अपनी तक़रीर ज़रा लंबी कर दें। मुझे सदर इसीलिए बनाया जाता है कि 1.5 मिनट बचा हो तो मैं 1.5 मिनट बोल देता हूँ,
2.5 منٹ ہو تو 2.5 منٹ بولتا. ریڈیو کا آدمی ہوں نا تو منٹوں کے حساب سے بولتا ہوں، اسی حساب سے اپنی بات کو تولتا بھی ہوں. نہیں آپ بولیے، آج کھول کے بولیے. ایک منٹ آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. اطلاع نل سے انتظامیہ والے جھانک رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں بتیاں بجھانے والے ہیں. میں میرے فیس بک کے دوست جانتے ہوں گے، ہندوستان میں 3 ہفتے گزار کے ابھی آیا ہوں. جب میں دلی گیا ان دنوں اور آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ کشمیر کا ذکر تھا اور وہاں ہونے والے مظالم کا ذکر مسلسل تھا. وہی سنتے سنتے میں دلی پہنچا. اس رات سلامتی کونسل میں کشمیر کا ذکر ہوا تھا اور میں صبح انڈیا کے اخبار کی تلاش میں تھا کہ دیکھوں یہ خبریں کس طرح چھاپتے ہیں. صبح جب آنکھ کھلی تو میرے کمرے کے دروازے کے نیچے سے انتظامیہ والے تازہ اخبار ڈال گئے تھے، ٹائمز آف انڈیا. میں نے کہا کہ بڑی سرخی دیکھوں کیا ہے. آپ یقین کیجئے بڑی سرخی یہ تھی، دلی کے ایک علاقے میں ایک خاکروب نے 6 برس کی ایک لڑکی کی آبرو ریزی کر دی. میں نے کہا لیجئے، لفظ بدل کے یہاں بھی کشمیری کی بات ہو رہی ہے. وہاں اردو کا حال برا ہے. آپ اردو کا حال ہی نہیں ہے، ہو تو اس کا کوئی حال بھی ہو. مجھ کو اب وہ سارا ملک میرے کو کہنے لگا ہے، ہمیں سارا ملک اپن کہنے لگا ہے. لیکن ہمیں کیا، ہماری اردو ہے، ہم اسے عزیز رکھیں گے. سردھنا میں گیا تھا تو وہاں معلوم ہوا کہ علی گڑھ میں ایک نئی تحریک جسے تحریک سر سید ثانی کہتے ہیں وہ شروع ہوئی ہے اور انہیں پورے ملک میں 25 اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اور 3 یونیورسٹیاں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. ان سب میں یہ بات ابھی سے طے ہے، اردو کی تعلیم ہوگی. بچے اردو پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے. جو اسٹاف ہے اس میں عالمہ بھی ہیں اور علی گڑھ کی سند یافتہ اساتذہ اور استانیہ ہیں پڑھا رہی ہیں. یہ اچھے کام ہو رہے ہیں، جی خوش ہوتا ہے. انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اپنے جی کو بہلا لیتے ہیں، انہی کو ہم بڑی خوشی تصور کر لیتے ہیں. یہ نہ ہو تو جینا محال ہو جائے. سب سے اس مشاعرے کے اشتہار دیکھ کر یہاں مجھے احساس ہوا کہ شہر میں کئی بڑے مشاعرے اور ادبی محفلیں ہونے والی ہیں اور ان محفلوں کے قدردان ضرور ہیں. اس لیے 10 پاؤنڈ ٹکٹ کے باوجود لوگ کثیر تعداد میں جاتے ہیں اور یہ سوچ کر حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اردو کے نام پہ لوگ خرچ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ ایک انقلاب برپا کرنے والا ہے. آپ کو معلوم ہوگا ویب پر اب لوگ اپنی ٹی وی چینل بنانے لگے ہیں اور اپنے گھروں سے پروگرام نشر کرنے لگے ہیں اور اس میں ادب اور شاعری کے تعلق سے بہت سے چینل کھل رہے ہیں جس میں لوگ اپنے پروگرام خود ترتیب دے کے نشر کر رہے ہیں، جو گھر گھر پہنچ رہے ہیں. یہ ایک خاموش انقلاب ہے جس کی یہ شروعات ہے. یہ آگے چل کر تقویت پکڑے گا اور اس بہانے اردو کا ذکر گھر گھر ہوگا. اردو شعر و ادب کی بات ہوگی، کچھ سلیقے کی اور قرینے کی بات ہوگی، ورنہ بے سلیقہ اور بے قرینہ گفتگو تو بہت جاری ہے اور اکثر اس میں ظاہر. ایک چینل ایسا ہے جو بڑا مقبول ہے، نیوز چینل ہے، دیکھا جاتا ہے. اس کا حال یہ ہے کہ وہ جو نیچے پٹی چلتی ہے ثالثی کو وہ ہمیشہ ثالچی لکھتے ہیں. جہالت کی انتہا ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں. بس کسی زبان کے لیے یہ مرحلہ بڑا غضب کا ہوتا ہے جب ٹوکنے والے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر بات کو، ناگوار بات کو گوارا کر لیتے ہیں. یہ کسی زبان کے حق میں اچھی بات نہیں ہے. اردو ہمیں بہت عزیز ہے.
कैसी सलीके की मीठी मीठी सी भोली भोली सी ज़बान है। लोग सहल और आसान उर्दू लिखें तो दिल पे असर करती है और जहन में अपनी जगह बनाती है। सहल और सलीस ज़बान से मीठी कोई ज़बान नहीं होती, क्योंकि माँ ने यही सिखाई थी, हमने उसमें सकील अल्फाज डाल दिए, वरना माँ की सिखाई हुई ज़बान सबसे मीठी होती है और सबसे सच्ची होती है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाली आबिद साहब। अब मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत कामयाब महफिल रही, देर से शुरू हुई, हमारे बहुत से मेहमान भी देर से आए। बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगी, नाम बनाम शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, उसमें भी वक्त जाएगा, क्योंकि आप लोगों को खाना भी है और हमें ये हॉल खाली करना है। तो तमाम मेहमानों का, तमाम शोरा का मैं आप आ रही हैं कुछ कहने या नहीं? अभी रोशनदा आपा दौड़ी दौड़ी आ रही हैं, वो आप सबका शुक्रिया अदा करेंगी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। मैं ये चाहूँगी कि मेहमान जो हैं, जब वो बात पूरी कर लें अपनी, तो आपकी मेज़ यहाँ लगी हुई है, आप लोग प्लीज़ खाने के लिए उस तरफ चले जाएं। और शोरा से दरख्वास्त है कि वहाँ जाने से पहले यहाँ आ जाएं, ताकि शोरा का एक ग्रुप हो जाए। करूँगी मैं और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी, स्पेशली शोरा की, इतनी दूर दूर से आए, और बहुत सारे हमारे मेहमान भी बहुत दूर से आए हैं। और अपने अंजुम ख़ास बात जो मैंने करनी थी, वो अपने मेंबरान की, जो हम सब मिलके मेहनत करते हैं। हम एक लोग कहते हैं ना कि फूलों की खुशबू की तरह हैं, और नहीं, फूलों की महक की तरह और मोहब्बत की खुशबू की तरह हम सारे मेंबर्स आपस में मिलके काम करते हैं। और ये हम कितने सालों से इतने सालों से जला रहे हैं कि अब हम बूढ़े हो गए, तो इसलिए हमने थोड़े 3 यंग मेंबर रखे हैं। 3 यंग मेंबर कम ऑन, इन्होंने आज बहुत काम किया है। सदिया है और हनिया गई और आशी है, मेरी भतीजी है, वो आज नहीं आ सकी, उनके मियाँ को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो बहुत काम करती हैं और उनका सारा काम नजमा ने निभाया। और ये हमारे लिए, हमारे मुशायरों के लिए काबिल फ़ख्र है, और इनकी वजह से हम हमारी अंजुमन मुशायरा नहीं करते। और इतनी मेहनत करती हैं शायरों को बुलाने में, और बाकी जो खातिर मदारात हैं, ये हमारा एक क्या कहते हैं, भाई कह रहे थे कि इतनी मैंने कहीं हॉस्पिटैलिटी, उर्दू में मुझे कहना चाहिए, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना, मेहमान नवाजी ऐसी मैंने कहीं नहीं देखी। और ये उनका मैं बहुत शुक्रिया आप सबका अदा करती हूँ। और अब आप टूट पड़े।